وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فضیلت الشیخ حضرت مولانا مدثر صاحب السلفی حفظہ اللہ، قابل احترام جامع مسجد اہل حدیث بھوپال کے اہم ذمہ داران، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم سورہ آل عمران سے 2 آیتیں، آیت نمبر 132 اور 133 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ آج کی اس درس میں ہم آپ کے سامنے 4 باتیں رکھیں گے اور 4 باتیں رکھ کر کے پھر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ذرا دیکھیے جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندوں سے، آئے دنیا کے لوگوں، تم کاروبار میں کمپٹیشن کرتے ہو، ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ آپس میں دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، گھر بنانے میں کمپٹیشن کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تم کمپٹیشن کرتے ہو، پیسہ کمانے میں، بینک بیلنس جمع کرنے میں، گاڑیاں خریدنے میں تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے اے میرے بندو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو آؤ ہم تمہیں ایک ایسے کمپٹیشن کے بارے میں بتائیں، ایک ایسے مقابلے کے ایسے ریس کے بارے میں ہم تمہیں خبر دیں جس میں اگر تم نے کمپٹیشن کر لیا، حصہ لے لیا اور تم اگر آگے بڑھ گئے، اور اگر تم نے اس کمپٹیشن میں اگر تم نے فتح پا لی تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت۔ اللہ کہتا میرے بندو تم اپنے رب کی مغفرت کے لیے کمپٹیشن کرو اور جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، جنت کے لیے مقابلہ کرو، جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ میرا بھائی نماز پڑھتا، میں کیوں نہ نماز پڑھوں؟ میرا بھائی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا، میں کیوں تہجد کی نماز کو چھوڑ دوں؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو۔ اسلام میں حسد جائز نہیں ہے۔ حسد کس کو بولتے معلوم ہے نا؟ کوئی آدمی کا مالدار ہو اور آدمی یہ سوچیں اس کا مال ختم ہو جائے اور وہ مال مجھے مل جائے، اس کے بولتے ہیں حسد۔ کوئی آدمی بہت ہینڈسم ہو، آدمی سوچے ارے یہ اس کی خوبصورتی چلی جائے اور میں خوبصورت بن جاؤں، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن اسلام میں ایک چیز جائز ہے، لا حسد الا فی الاثنتین، حسد 2 چیزوں میں جائز ہے، 2 چیزوں میں آدمی حسد کر سکتا ہے۔
رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی حسد کرتا ہو کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بنایا، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا جانکار بنایا، یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ دن میں بھی تلاوت کرتا ہے اور رات میں بھی تلاوت کرتا ہے، دن میں بھی قرآن سناتا ہے، قرآن کی تفسیر اور قرآن کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے، اور رات میں بھی لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتا ہے، یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار۔ ایک آدمی یہ سوچے یا اللہ اس کو تو نے عالم بنایا، اللہ مجھے بھی عالم بنا دے، مجھے بھی حافظ قرآن بنا دے، مجھے بھی دین کا داعی بنا دے تاکہ میں بھی قرآن کو دوسروں تک پہنچا سکوں۔ یہ اگر کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو یہ حسد جائز ہے، یہ نہیں کہ فلاں عالم مر جائے میں عالم بن جاؤں، یہ نہیں، یہ ہے اللہ مجھے بھی بنا دے۔ اسی طریقے سے وَرَجُلٌ آتاہ اللہ المال، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، امیر بنایا، رئیس بنایا، پیسہ والا بنایا، ایک غریب آدمی دیکھتا اللہ اس کو تو نے پیسہ دیا ہے، یہ پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ذرہ برابر کتراتا نہیں ہے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر اس کے پاس اگر آتا ہے اور شیئا للہ کی ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ مجھے اللہ کے راہ میں مجھے کچھ دے دو، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے بھی تو تم دے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، وہ آدمی کچھ نہیں دیکھتا، اپنے جیب سے پیسہ نکالتا ہے اور اس پیسے کو اس غریب کو آدمی کو لٹا دیتا ہے، پیسہ دیتی رہتا ہے، غریبوں کی مدد کرتے رہتا ہے۔ ایک غریب آدمی امیر آدمی کو پیسہ دیتے ہوئے دیکھتا ہے، چیخ کر کے کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی امیر بنا دے تاکہ میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کروں، میں بھی تیرے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کروں۔ یہ دو طریقے سے حسد کرنا جائز ہے، دو طریقے سے۔ کسی کو عالم دین بنا دے آدمی، اس عالم سے آدمی امپریس ہو رہا ہے، اس کی تقریر سنتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی سوچے کاش کہ میں بھی حافظ عالم بن جاؤں، یا میرا بیٹا میرا پریوار کا کوئی عالم بن جائے گا تو میرا بچہ بھی دین کا دعوت کا کام کرے گا اور میرے بچے سے بھی لوگ محبت کریں گے، اللہ بھی محبت کرے گا۔ تو اس طریقے سے حسد کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مال کی چاہت رکھتا ہو اور اس امید کے ساتھ کہ اگر اللہ تو نے مجھے مالدار بنا دیا تو میں تیرے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کروں، حسد کرنا اس معاملے میں جائز۔ نماز کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہو، یہ سوچے کہ اللہ اس کا باپ نمازی ہے، میرا باپ بھی نمازی بن جائے، اے اللہ یہ نماز جمعہ میں پہلی رکعت اور پہلی صف میں رہتا، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں بھی پہلی صف میں رہوں۔ اس معاملے میں حسد کرنا جائز ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جنت کے لیے مقابلہ کرو۔ دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کے لیے مقابلہ کرتے ہو، یہ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کی برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے، کوئی ویلو اس دنیا کی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا کے پیچھے مت دوڑو۔ اگر دوڑنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ پھر فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے۔ اب 4 کام کرو اور جنت، اور اس کے اندر اور باتیں ہیں لیکن 4 ہی کام کر لو۔ الذین ينفقون فی السراء، جنتی وہ ہیں جو اپنے مالوں کو خوشحالی میں خرچ کرنے والے ہیں۔ امیر اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن امیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دل والا بھی بنایا ہے۔ مسجد کا اعلان ہو، آدمی اپنا گھر کروڑوں کا بناتا ہے لیکن مسجد میں دینے کے لیے، اللہ کے راہ میں دینے کے لیے 10,000 5,000 دینے میں اس کی نانی یاد آنے لگتی ہے۔
کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا گھر بنایا ہے۔ حدیث بھی سنتا ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث بھی سنتا ہے، لیکن میرے بھائیوں بہت سے کروڑ پتیوں کو میں نے دیکھا، بہت سے امیر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مال فضول کاموں میں اپنا مال تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پیسہ بھی دے اور دل بھی دے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ایسا دل مانگو، ایسا دل مانگو جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں غریبی میں بھی اور امیری میں بھی دونوں حالتوں میں خرچ کرنے والا ہو وہ جنتی ہے۔ امیری میں ایک آدمی امیر ہے، لیکن بہت سے امیروں کو آپ دیکھیے گا کپڑا بھی پہنے گا پھٹا پرانا، چپل بھی پہنے گا پھٹا پرانا، کھائے گا بھی وہی سوکھا روکھا سا کھائے گا۔ تو بھائی پیسہ لے کر کے کہاں قبر میں جاؤ گے؟ نہ خود کھا رہے ہو نہ دوسروں کو کھلا رہے ہو، کرو گے کیا؟ ہاں کچھ لوگ اتنے کنجوس اپنے بال بچوں تک۔ ایک آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو دیکھا کہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا امیر آدمی، آپ نے فرمایا جو نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ دکھنا بھی چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی عطا کی ہے، اب اس کے باوجود پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ ينفقون فی السراء، جو اپنے مالوں کو امیری حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ ہو اور پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، مال خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک بات مان لیجئے، آپ نے مجھے پیسہ دیا اور آپ وہی پیسہ مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میں کہوں بھک نہیں دوں گا، آپ کو کیسا لگے گا؟ پیسہ جو آپ کے پاس ہے امیرو، وہ پیسہ اللہ کا ہے، وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے میرے بندو میرے مومن بندو، میں نے جو مال تم کو دیا ہے، جو پیسہ جو دولت میں نے دیا ہے، میرے راہ میں تم خرچ کرو، مجھے دے دو۔ اب کر وقت نہیں دیں گے۔ یہ کتنی زبردستی والی بات ہے میرے بھائیوں۔ پیسہ اللہ کا، یہ سمجھو میرا پیسہ آپ کے پاس اور آپ سے مانگو آپ مجھے نہ دیں، آپ کے پیسہ کسی کا پاس ہو اور اس سے مانگے وہ آپ کو نہ دے۔ میرے بھائیوں یہ تو کتنی غلط بات ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پیسے کے شکل میں کروڑ پتی بنے بیٹھے ہو، جب تمہارے پاس مسجد کے لیے مدرسوں کے لیے کوئی آدمی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے تم بہت بڑے امبانی بن چکے ہو، دنیا کا بہت بڑا امیر اور چودھری بن بیٹھے ہو، قارون سے بڑے آدمی بن بیٹھے ہو۔ میرے بھائیوں پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو امیری میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو۔ امیری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا ہوگا کتنے امیر تھے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور جنگ میں جانا ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک اونٹ سرخ اونٹ کتنا قیمتی ہوا کرتا تھا اس دور میں میرے بھائیوں، 100 اونٹ جو دے اس کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی اٹھے، اللہ کے رسول کسی اور سے مت مانگنا، عثمان 100 اونٹ دینے کے لیے تیار۔ پھر دوسرے خطبے میں آپ نے اعلان کیا اور فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ دینے کو تیار ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر عثمان غنی اٹھے، اللہ کے رسول کسی اور سے سوال مت کریے، عثمان غنی 100 اونٹ دینے کو تیار۔ پھر آپ نے پوچھا پھر 100 اونٹ کون دے گا؟ عثمان غنی بولے کہ میں دوں گا۔ پھر سوال کیا کون دے گا؟ پھر عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں دوں گا۔ 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا اور 7 مرتبہ عثمان غنی کہہ رہے میں دوں گا میں دوں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ کہتے ہیں عثمان بس کر اے عثمان، آج کے بعد اگر تو نے کوئی عمل بھی نہیں کیا تو اے عثمان تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جنت کے اندر تو جائے گا۔
کیسے دولت مند تھے میرے بھائیوں، اپنی مال دولت. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مال کا 2 حصہ کیا اور 1 حصہ اللہ کے راہ میں دے دیا. ابو بکر کے بارے میں آتا ہے اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج ہم اور آپ پیسہ کیسے دیتے. ایک جگہ میں گیا تھا پروگرام کرنے، ایک مچند ایک سفیر مل گیا، کہا کہ مولانا دیکھیں نہیں پیسہ دیا ہوا ہے. 10 روپیہ کا نوٹ تھا، اس کے پاس 2-3 ہزار تھا، لیکن سب پھٹا پرانا تھا. وہ بہت جگہوں پہ اس نے کوشش کیا کہ یہ پیسہ کوئی لے لے اور ہم کو موٹا رقم دے دے، مطلب 500 کا 1000 کا دے دے، 2000 کا. کوئی بھی آدمی وہ پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. 10 روپیہ ہٹ، یہ پھٹا پرانا تھوڑی چلے گا، ہم نہیں لیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسوں کو اللہ کے نام میں دیتے بھی ہیں لیکن ٹینشن ختم کرتے، ٹینشن دور. یہ پیسہ تو کوئی لے نہیں رہا، چلو مچند کو دے دو. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وہ لوگ جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو. اپنے محبوب مال، تمہیں اپنا پیسہ بڑا پسند ہے میرے بھائیوں، اور وہ پیسہ جب تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب جنت میں نہیں جا سکتے ہو. یہ 10 روپیہ دیکھتے، یہ والا زیادہ، ہاں یہ پرانا زیادہ ہے اور یہ تو ایک دم تازہ والا ہے. ہاں ابھی نکلا ATM سے، اس کو ادھر جیب میں بھرا اور یہ والا نوٹ ادھر. کوئی مانگنے والا آئے گا، یہ پھٹا پرانا دے دیں گے، کام نکل جائے گا. میرے بھائیوں تمہارا یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فرمایا اے لوگو اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اپنے محبوب مالوں کو خرچ کرو. الذین ينفقون فی السراء. جنت میں جانا ہے تو امیر ہو تو امیری میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر لو. کیا پتہ کل غریب ہو جاؤ گے اور تم خرچ نہ کر سکو، افسوس کرو گے کہ میرے پاس دولت تھی، کاش کہ میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوتا. اور بھوپال کے لوگوں آؤ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں، اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو دے لوں. بے فرشتہ رک جا تھوڑی دیر، مجھے تو مہلت دے دے، ابھی میری روح نہ نکال، میں اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتا ہوں، بینک بیلنسوں سے پیسہ نکال لیتا ہوں، مسجد بنا لیتا ہوں، مدرسہ یتیم غریبوں کے لیے مدرسہ بنا دیتا ہوں، ابھی میری روح نہ نکال. فرشتہ کہتا نہیں، اب کوئی چانس نہیں ہے. جب تمہارے پاس موقع تھا تب تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا. میرے بھائیوں موقع نہیں دیا جاتا ہے. فرمایا اے لوگو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے. ينفقون فی السراء، امیری میں زکوٰۃ کا مال فرض ہے بھائی. زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، زکوٰۃ کا مال آپ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. جیسے نماز، فرض نماز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو ہم اور آپ گنہگار ہیں. فرض نماز. پھر تراویح کی نماز اگر آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. سن لیجئے مسئلہ، تراویح کی نماز آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ فرض نماز نہ پڑھیں تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. گنہگار ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو کافر قرار دیا ہے، یعنی اتنا بڑا گنہگار ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا، پیچھے رہتا تھا، اس کو منافق تصور کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دیا ہے جو بے نمازی ہو. تو ایک ہے فرض ادا کرنا، تو نماز یہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز. نفل نماز جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ فرض نہیں ہے، لیکن پڑھیے گا تو بہت ثواب ہے. یہی نفل نماز کل قیامت کے دن انسان کو بہت کام آئے گا. اس وجہ سے نفل نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. فرض تو زکوٰۃ فرض ہے. مال ہے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ، اس 1 لاکھ کو اگر پاک کرنا ہے، فلٹر کرنا ہے، جیسے پانی کے فلٹر کی مشینیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کو اپنے مال کو پاک کرنا ہے. اگر اپنے مالوں کو پاک کرنا ہے تو میرے بھائیوں اس مال میں تم زکوٰۃ نکالو 2.5%، تب آپ کا مال پاک ہو گیا. لیکن کوئی آدمی، ہر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی مستحق نہیں ہوتا ہے. کوئی 5,000 10,000 15,000 کماتا ہے، کوئی زکوٰۃ تک نہیں پہنچتا ہے.
میرے بھائیوں اب وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور انسان کو پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اللہ کے رسول ماہ رمضان میں اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں، صدقہ و خیرات اتنا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور رمضان کے مہینے میں تو تیز دھند، آندھی، ہوا کے مانند اللہ کے رسول اپنے مالوں کو خرچ کرتے تھے۔ صدقہ خیرات، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، اس کے بعد صدقہ خیرات کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، الذین ینفقون فی السراء، امیری میں خرچ کیجئے، غریبی میں بھی خرچ کیجئے۔ اب غریبی میں آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے اور آپ کو بہت کچھ اس سے کرنا ہے، لیکن کوئی آدمی آ گیا شیئا للہ، آواز لگایا اللہ کے راہ میں کچھ دے دو، آپ سمجھ رہے ہیں 1000 ہی روپیہ ہے، کیسے دوں یار، کم ہو جائے گا، لیکن آپ نے اسی میں سے 200 300 نکال کر کے آپ نے دے دیا۔ میرے بھائیوں جو آپ کی زندگی میں مصیبت آنے والی تھی، 10,000 والی مصیبت، وہ 200-300 میں آپ کی وہ مصیبت ٹل گئی۔ اس وجہ سے فرمایا امیری میں بھی خرچ کرنا، غریبی میں بھی خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول کے بہت پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، ڈاکٹروں نے کھانے پینے سے منع کر دیا۔ جب وہ اچھے ہو گئے تو پھر ڈاکٹروں نے کھانا پینے کی اجازت دے دی۔ اس نے کھانے پینے کے لیے آرڈر دیا مچھلی اور روٹی کا، ڈاکٹر نے اجازت دے دیا کھا سکتے ہو۔ بیوی سے کہا مجھے مچھلی روٹی لا کر کے دو، مچھلی روٹی لایا گیا اور کھانے کے لیے جیسے منہ کے پاس لے کر کے لقمہ لے کر کے گیا، ویسے باہر آواز آئی شیئا للہ، اگر کوئی آدمی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے تو میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی تو کھانا دے دو۔ یہ آدمی کئی مہینوں سے کھایا نہیں تھا، لیکن میرے بھائیوں اپنے بیوی سے کہتا میری بیوی لقمہ ہٹا لے، ابھی میرے منہ میں لقمہ نہ ڈال، شیئا للہ کوئی آواز لگا رہا ہے، پہلے اس کو کھانا کھلا، کیونکہ مجھے مچھلی روٹی پسند ہے۔ اللہ کہتا اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کی بیوی نے وہ روٹی اور مچھلی سب کچھ اٹھا کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا، اس بچے کو دے، اس آدمی کو دے دیا۔ ایسے لوگ تھے جو جنت کے لیے اس طریقے سے کرتے تھے کہ قرآن کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھتے تھے کہ وہ جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب مالوں کو خرچ نہ کریں۔ آج ہم اور آپ محبوب مالوں کو خرچ نہیں کرتے، دو کام ہو گیا، امیری میں بھی خرچ کرنا ہے اور غریبی میں بھی خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہم غریب ہیں تو ہم نہیں دیں، ارے بھائی 10 کی طاقت ہے تو 10 دو، 50 کی طاقت ہے تو 50 دو، 100 کی طاقت ہے تو 100 دو، لیکن دو، کیونکہ آپ دین کی جب تک مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ دین کی کیسے مدد کریں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے معلوم ہے؟ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں آپ کا تعاون ہونا چاہیے۔ پنکھے کے اخراجات ہوتے ہیں، امام کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، حافظ صاحب لوگ تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں اس میں بھی لگتے ہیں۔ آپ پڑھ کر کے چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں دیا، بھائی آپ کا حق بنتا ہے۔ مسجد کو آباد رکھنا مومن کی پہچان ہے، مسجدوں کو آباد رکھیے۔ کئی مساجد ایسے ہیں مولانا، کئی مساجد ایسے ہیں جہاں پہ امام کو پیسہ دینے کے لیے آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام کو وہ پیسہ دے سکے۔ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے پیلر ہیں۔ کتنے مدارس سے مدارس سے جو علماء نکلے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین جو زندہ ہے یہ علماء کی وجہ سے زندہ ہے۔ میرے بھائیوں علماء مدارس سے نکل رہے ہیں، اور آپ جو تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے، اسی تعاون کے ذریعے سے وہ بچہ عالم دین بنتا ہے، اور بھوپال اور سرزمین ہندوستان کے کسی بچ جا کر کے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے۔ یہ دین کے پیلر ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں مدرسہ میں دے کر کے کیا فائدہ ہے، اس میں دے کے کیا فائدہ ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ میرے بھائیوں پہلا نمبر پہ اگر دین کو زندہ رکھنا ہے تو مدرسہ اور مسجد کو زندہ رکھنا ضروری ہے، تب آپ کا دین زندہ رہے گا۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، جب تک یہ علماء ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے۔
جس دن علماء ختم اس دن اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے دے گا اب دنیا کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا کو ختم کر دو۔ میرے بھائیوں، تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تب اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم اور آپ اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں نے مدد کی تب ہمارے جیسے عالم دنیا میں بن کر کے آئے، تب اسی طریقے سے معراج ربانی جیسے عالم دنیا کے اندر آئے، جب ہمارے اسلاف نے مدد کی تب ایسے ایسے عالم دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں، جو واقعی ایسے مدارس ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، ورنہ میرے بھائیو داستان تک بھی باقی نہ ہوگی۔ تو داستانوں میں ہماری کوئی آدمی ہمیں یاد نہیں رکھے گا۔ ہمیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مال سے مدد کر سکتے ہیں تو مال سے مدد کیجئے، اگر اپنا وقت دے کر کے دین کی مدد کر سکتے ہیں وقت دیجئے۔ کچھ لوگ مال بھی نہیں دیتا، وقت بھی نہیں دیتا ہے، طاقت بھی نہیں لگاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دو تب جنت آپ کو ملے گی، ورنہ جنت نہیں مل سکتی۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جایا کرو، غصہ کو پی جانے والے بنو۔ روزے کی حالت میں غصہ بہت لگتا ہے کچھ لوگوں کو، بھوک جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے پارا اس کا چڑھتا جاتا ہے۔ کبھی بیوی کو مارا، کبھی بچے کو مارا، کبھی باپ کو برا بھلا بولا۔ جیسے جیسے شام کے وقت جیسے بھوک لگتی رہتی ہے نا، اگر عورتوں نے افطار بنایا اس میں نمک کمی آ گئی تو افطار ایسے پھینک دیا، اتنا غصہ۔ والکاظمین الغیظ، فرمایا اے لوگوں غصہ کو پی جایا کرو۔ غصہ پی جانے والا اللہ کی نظر میں بڑا پیارا ہے، اور سب سے بڑا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو مار دے، پٹک دے، اٹھا کر کے پٹک دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بڑا بہادر وہ ہے، سب سے بڑا جری طاقتور وہ ہے جو اپنے غصہ کو پی جاتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو جوش میں نہیں ہوش میں کام کرتا ہو۔ آج مسلمان دیکھیں خالی جوش میں کام کرتا ہے، جوش کی ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے میں، ہوش کی ضرورت ہے۔ تمہاری ایک غلطی سے کئیوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے جوش سے نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جوش میں کہیں بھی کچھ بھی کر دیتے، میرے بھائیوں نہیں، جوش میں نہیں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ غصہ کو پی جانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے غصہ کو پیا ہے آپ واقعات اٹھا کر کے دیکھیے۔ اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ اب میری بس گاڑی ہے، مجھے نکلنا بھی ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات، والعافین عن الناس، چوتھا کام یہ کرو بھوپال کے لوگوں کہ لوگوں کی غلطیوں کو تم معاف کر دیا کرو۔ بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے نا، رشتہ داروں سے غلطی ہوتی، بیوی سے غلطی ہو جائے، ورکر سے غلطی ہو جائے، معاف کر دو، کیونکہ یہ معاف کرنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کتنا معاف کرتا ہے بھائی؟ کتنے نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، ورنہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو کب کہ ہم اور آپ ٹپک گئے ہوتے۔ اللہ معاف کر رہا ہے، زندہ ہے، ورنہ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنے بڑے پاپی ہیں۔ ہاں، اللہ معاف کر رہا ہے، تم بھی معاف کرو، یاد اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم کو جنہوں نے ستایا تھا، مارا تھا، گالیاں دی تھی، نبی کی بیٹی کے اوپر تیر بھی چلایا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح کیا اور جب فاتح بن کر کے آئے تو جب فاتح بن کر کے آئے تو مکہ والے ڈر گئے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ آج ہم نے نبی کو مارا تھا، ہم نے نبی کو ڈانٹا تھا، ہم نے نبی کو گالی دی تھی، ہم نے نبی کو پریشان کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور اس وہاں سے مورتیوں کو آپ نے ہٹایا اور آپ باہر نکل کر کے آپ نے اعلان کر دیا، اے لوگو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے
کوئی بدلہ نہیں لے گا، آج ہم تم سب کو معاف کر دیتے ہیں، آئے لوگوں جاؤ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک ایک آدمی آتا گیا اور اللہ کے رسول معاف کرتے چلے گئے۔ ایک حبار ابن اسود بھی آیا مجرم، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا میرا جرم تو سنو، میرا قصور تو جانو۔ فرمایا کون سا تمہارا جرم ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر تیر چلایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی لہولہان ہو گئی تھی، اور آپ کی بیٹی حمل سے تھی اور اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اور آپ کی بیٹی اس حمل کو برداشت نہ کر سکی، اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال کر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ منظر آ گیا۔ پھر بھی فرمایا اے حبار میں نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، جا حبار میں نے تم کو بھی معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں معاف کرنا سیکھو، اپنے بھائیوں سے دشمنی مت کرو، اپنے مسلمان سے بغض نہ رکھو، اپنے مسلمان سے نفرت نہ کرو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ میرے بھائیوں معاف کر دیا کرو، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ 4 کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ 4 کام کرو، امیری میں بھی خرچ کرو، غریبی میں بھی خرچ کرو، اور غصہ کو پی جانے والوں بنو۔ اپنے بیویوں کے پر ہاتھ اٹھانے والوں تم کمزور ہو، تم طاقتور نہیں ہو، رسول کی زندگی اٹھاؤ۔ ہمارے رسول نے کبھی اپنے بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا میرے بھائیوں، لیکن آج کل اپنے آپ کو مرد کہلوانے والے اپنے بیویوں کو مارتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں وہ بزدل ہیں جو اپنے بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ غصہ پی جائیے اور غصہ کو پی جانے والے بنیے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کرنے والے بنیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات کل جیسا کہ اعلان کیا تھا، ایک ادارے کے تعلق سے میں آیا ہوا ہوں، جن لوگوں نے تعاون